بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے پھر ایک بار حاضر ہوں ہماری سیریز کے ساتھ، اور پچھلے ایپیسوڈز میں جو باتیں ہم نے دیکھی تھیں اور جہاں ہم رکے تھے وہ یہ تھا کہ جنوں کے تعلق سے ہم بہت ساری ان کی صلاحیتوں کے تعلق سے دیکھ رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی جن ایک مخلوق ہے، یاد رکھیے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس طرح سے انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو بہت سارے اشکالات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، اس کے علاوہ توہام ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ مخلوق ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی جو اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کے پاس جواب دہ مخلوق ہے، جس طرح سے ہم انسان ہیں، اور انہیں بھی جنت اور جہنم ملنے والی ہے، یاد رکھیے، ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ تو ناظرین، ہمیں ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ان کی حقیقتوں کو جاننا چاہیے، تاکہ ہمیں اسلامی عقیدہ ان کے تعلق سے کیا ہو پتہ چلے، اور جو توہام اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ نکل جائے۔ ہم بہت سی بار لوگوں کو یہ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بھوت پریت، آتما اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جبکہ حقیقت میں یہ جن ہوتے ہیں، جن میں کچھ سرکش ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جن ہوتے ہیں جو بھوت پریت آتماؤں کی شکل میں آ کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو در حقیقت جن ہوتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور چونکہ ان کے تعلق سے اکثر لوگوں کو علم نہیں، یاد رکھی۔ اسلام حالانکہ ان کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کرتا ہے، قرآن میں اور احادیث میں تفصیلی تذکرے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمان توہام میں غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آئیے اپنی سیریز کو آگے لے کے ہم بڑھتے ہیں، اور آگے کچھ اور صلاحیتیں جو جنوں کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح کئی صلاحیتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو دی ہے، اس میں سے ایک صلاحیت ہے ان کو اڑنے کی اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے۔ یہ آسمانوں میں اڑ سکتے ہیں، یہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور پہلے آسمان تک اللہ تعالیٰ نے ان کو رسائی دے رکھی ہے، مطلب ان کی پرواز، ان کی اڑان پہلے آسمان تک ہوتی ہے، اور اس بات کی تصدیق اللہ رب العزت نے قرآن میں کی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ جن آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آسمانوں کو اللہ رب العزت نے بہت مضبوط پہرا کر دیا تھا، اور جن جو آسمان تک جاتے ان کا جانا بند ہو گیا تھا۔ اسی کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنوں کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت میں سے ہم دیکھ رہے تھے آسمان میں جانے کی، اس صلاحیت کے بارے میں بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور جو ستارے ٹوٹتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے؟ جنوں کی پرواز سے ستاروں کے ٹوٹنے کا ایک گہرا تعلق ہے۔ آئیے ہم صحیح مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایکسپلین کیا، صحابہ کو سمجھایا کہ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں، اور اس کا جنوں کی پرواز، اڑان سے، ان کے فلائٹ سے، ان کے اڑنے سے کیا تعلق ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ دیکھیے، سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک ستارہ ٹوٹا۔ جب ستارہ ٹوٹا اور اس کی روشنی دکھائی دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دور جہالت میں جب ستارہ کوئی ٹوٹتا کیا عقیدہ رکھتے، کیا بلیف تھی تمہاری؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب دور جہالت میں کوئی ستارہ ٹوٹتا تو ہم یہ عقیدہ رکھتے یا یہ مانتے کوئی بہت عظیم شخصیت پیدا ہوئی ہے، یا کوئی بہت عظیم شخصیت کا انتقال ہوا ہے، کوئی بڑا شخص پیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا شخص انتقال کر گیا ہے، بڑی شخصیت، اہم انسان پیدا ہوا ہے یا مر گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ کسی کے مرنے اور جینے سے یہ ستارے نہیں ٹوٹتے، مطلب کسی کے لائف اور ڈیتھ سے ستارے نہیں ٹوٹتے، یا کسی کے برتھ اور ڈیتھ سے ستارے نہیں ٹوٹتے۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا، بلکہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ سناتا ہے تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں ان کو وہ بات پتہ چلتی ہے، ان کو جب وہ بات پتہ چلتی ہے تو نیچے کے آسمان والے فرشتے ان سے وہ بات سنتے ہیں، پھر اس کے نیچے کے آسمان کے فرشتے اس بات کو سنتے ہیں، اس کے نیچے کے آسمان کے اس بات کو فرشتے سنتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک کے فرشتے اس بات کو سنتے ہیں، اس پر ڈسکشن کرتے، بات چیت کرتے ہیں۔ تبھی اللہ نے جنوں کو صلاحیت دے رکھی ہے، یہ جن پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور جو پہلے آسمان پہ ان کو طاقت ہے، ان کو جانے کی صلاحیت ہے،
اڑنے کی جو پرواز کی جو صلاحیت ہے، یہ جا کر وہاں فرشتوں کی کچھ بات کو سنتے ہیں۔ جب فرشتوں کی بات کو سنتے ہیں تو ان کو ایک شہاب الثاقب، ایک تارا پھینک کر مارا جاتا ہے، اور جب تارا پھینک کر مارا جاتا ہے وہ جن کو لگنے سے پہلے اپنے نیچے والے کو چلا کر کہہ دیتا ہے، اس کا نیچے والا اس کے نیچے والے کو چلا کر کہہ دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا یہ بات سچ ہوتی ہے، یہ بات سچ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے اندر جھوٹ ملا کر پیش کرتا ہے۔ تو اس سے جو باتیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ستارہ ٹوٹتا ہے، اس کا تعلق جنوں سے ہے۔ جن جب آسمان میں جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت حکم دیتا ہے فرشتوں کو، ایک ستارہ مارا جاتا ہے، وہ ستارہ ٹوٹتا ہے، اور دنیا میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے اس کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ کوئی بڑا انسان پیدا ہوا، کوئی بڑی شخصیت مر گئی، یا اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب تارا ٹوٹتا ہے تو دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا تارا ٹوٹا تو آنکھ بند کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بالکل کافرانہ عمل ہے، یاد رکھیے، یہ بالکل اسلامی عقائد کے خلاف عمل ہے، یاد رکھیے۔ ستارے کا ٹوٹنا تو شیطان جب بات سن کر آسمان سے بھاگتا ہے تب اسے مارا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا برا عقیدہ ہے کہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں جب ستارہ ٹوٹتا ہے۔ یاد رکھیے ستارہ جب ٹوٹتا ہے اس کا مطلب شیطان نے کچھ باتیں اچکنے کی، سننے کی کوشش کی۔ اچھا، آپ سلام دیکھیے آگے کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جو بات سنتا ہے وہ سچ ہوتی ہے، مطلب اس شیطان نے جو بات سنی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بات تھی نا۔ اللہ نے جب کہا، حاملین عرش کے فرشتوں نے سنا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، نیچے والے ان کے فرشتوں نے سنا، پھر اس کے نیچے والے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن نے جو بات سنی ہے وہ بات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ بات سچ تھی، لیکن جن آ کر اس بات کو دنیا میں بتا دیتا ہے، اپنے جادوگر کو، کاہن کو، شعبدے باز کو وہ بات بتا دیتا ہے، اور پھر وہ ایک بات سچ ہوتی ہے اور اس میں کوئی بہت ساری غلط باتیں بھی شامل کر دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جنوں کی پرواز آسمان تک ہے، پہلے آسمان تک وہ جا سکتے ہیں۔ ستارہ جو ٹوٹتا ہے در حقیقت جن کو مارا جاتا ہے، اور یہ بات بھی پتہ چلی جن پہلے آسمان تک جا کر کچھ باتیں جو فرشتے کرتے سن لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ان کو پتہ ہے، حقیقت میں کل کیا ہونے والا ہے ان کو نہیں پتہ ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے سنا دیا ہے، فرشتے جب اس کی بات چیت کرتے ہیں اس فیصلے کی بات وہ سن کر آ جاتا ہے۔ تو در حقیقت جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کی بات چیت وہ سن لیتے ہیں، اور نیچے آ کر اس میں ایک سچ ہوتا ہے، مطلب ایک سچ کے ساتھ کئی جھوٹ ملا کر بتا دیتے ہیں کاہن اور شعبدے باز کو، اور پھر وہ شعبدے باز، کاہن، جادوگر لوگوں کو بتاتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ در حقیقت یہ کیسے ہوتا ہے آپ سمجھ گئے اب؟ تو اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ کل کیا ہونے والا مجھے پتہ ہے، رزلٹ کیا آنے والا مجھے پتہ ہے، کسی چیز کا فیصلہ کیا ہونے والا مجھے پتہ ہے، تو یہ بات کفر ہے، یاد رکھی جاننا، اس لیے کہ وہ شیاطین اور جن کے ذریعے یہ کام لے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی، اور اس کا تعلق شیطان کی اس طاقت سے یا جنوں کی اس طاقت سے جو اللہ نے ان کو پہلے آسمان تک اڑنے کی جو ہے صلاحیت دے رکھی ہے، یا اس عمل سے جو ہے اڑنے کی طاقت اور صلاحیت کو استعمال کر کے فرشتوں کی بات سن کر آ جاتے ہیں، اور آ کر کاہن کے کانے بک دیتے ہیں، اور وہ کاہن دوسروں کو بتاتا ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگ دنیا میں معصوم انسانوں کا عقیدہ چور چور کرتے ہیں، ان کے حلال مال کو کھا جاتے ہیں، ایسا کر کے کل کیا ہوں ہم بتائیں گے، کل کیا ہوں گا کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جو فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، جب جن یا شیطان سن کر آ جاتا ہے اور کاہن کو یہ بات بتا دیتا ہے۔ تو جنوں میں یہ صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے کہ وہ پہلے آسمان تک اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں، اور یہ ان کی ایک صلاحیت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں جنوں کے تعلق سے جانتے ہیں۔ اور جنات اور فن تعمیر، مطلب اللہ نے جو جنوں کو صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت میں سے ایک صلاحیت یہ ہے جنوں کی کہ وہ تعمیرات بھی کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں، چیزوں کو بنا بھی سکتے ہیں، مینوفیکچر بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ سبا، سورہ نمبر 34 34 آیت نمبر 12 اور 13 میں 12 اور 13 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، سنی آیت کا ترجمہ اس طرح سے، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ جو ہے معجزہ دیا تھا کہ جن ان کے قبضے میں تھے اور وہ ان کے حکم کو بجا لاتے۔ آیت میں اللہ آگے فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان میں سے جو ہمارے حکم کو نہ مانتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آنکھ کا مزہ چکھاتے۔ تو وہ جن جو سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، ایک بھڑکتی ہوئی آنکھ دے دی جاتی اور اس کو جو ہے مزہ چکھایا جاتا۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا۔ جن
سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا اونچی اونچی عمارتیں کنسٹرکشن ورک وہ کرتے تھے۔ آگے فرمایا تصویریں بناتے تھے۔ آگے فرمایا بڑے بڑے حوض جیسے لگن، مطلب اتنے بڑے بڑے لگن پانی جس میں رکھا جاتا جیسے کہ حوض، مطلب اتنے بڑے ہوتے تھے کہ اس میں پانی اتنا آتا جیسے کہ ایک حوض ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں، مطلب ایک تو لگن اتنے بڑے بناتے جس میں پانی ہوتا جیسے کہ حوض، اور ایسی دیگ بناتے جس میں کھانا بنایا جاتا اتنی بڑی کہ جو انسانوں سے ہل بھی نہیں سکتی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں دیکھیے 4 چیزیں بتائی گئی، ایک تو کنسٹرکشن ورک فن تعمیر، دوسرا تصویر بناتے، تیسرا لگن مطلب چیزیں بناتے استعمال کی اتنی بڑی بڑی کہ جس میں ایسا لگے کہ حوض، اور چوتھا فرمایا دیگ کھانے کے برتن اتنے بڑے کہ جس کو ہلانا بھی چاہے انسان تو ہلا نہیں سکتا، اتنے بڑے اور مضبوط۔ اس سے پتہ چلا جنہوں میں اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے وہ کنسٹرکشن ورک کر سکتے ہیں، وہ جو مینوفیکچرنگ ورک کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں انہوں نے دیگیں بنائی، لگن بنائی، اسی طرح گھر تعمیر کیے، تصویریں بنائیں۔ تو جنہوں میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ تعمیر بھی کر سکتے ہیں، تصویریں بھی بنا سکتے ہیں، لگن بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی چیزیں بنا سکتے ہیں، اور یہ کام انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تعمیرات ایسی دنیا میں ہم نے دیکھی، خاص طور سے سلیمان علیہ السلام کے دور کی، جس کو دیکھ کر سائنس تعجب میں ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر جس انداز سے ان کو کنسٹرکشن کیا گیا، بنایا گیا، یہ انسانی کام نہیں ہو سکتا۔ یقیناً قرآن نے کہا سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جنوں کو دیا تھا جو ان کے لیے تعمیری کام کرتے۔ ناظرین اب ایک بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ عزیز ہم بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ سوالات جو آپ نے کیے ان سوالات کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے جو ہے آپ دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بریک کے بعد ہم جو ہے سوال و جواب لیں گے۔ تو کچھ سوالات جو آپ کی طرف سے آئے ہیں ان سوالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ موکل جن کافر یا مشرک ہوتے ہیں کیا؟ کسی نے ایک کوشچن کیا ہے کہ موکل جن، اب یہ موکل جن کیا ہوتا ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جنوں کو قبضے میں کر رکھا ہے، اور اس جن کو جس کو ان کا دعویٰ ہے انہوں نے قبضے میں کر رکھا ہے اسے وہ موکل کہتے ہیں۔ لیکن ایک تعجب خیز بات یہ ہے کہ جو مخلوق دکھتی نہیں ہے یہ اس کو اپنے قبضے میں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن کسی کے قبضے میں نہیں آتے ہیں وہ شخص ان کے قبضے میں جاتا ہے۔ دیکھیے مخلوق ہے اللہ کی جو دکھتی نہیں ہے، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ آدمی اس کے قبضے میں ہوتا ہے چونکہ وہ اس کے ڈائریکشن سے چلتا ہے اور اس کو موکل کہتے ہیں لوگ۔ بہرحال تو سوال یہ ہے کیا موکل جو ہے مشرک ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جن کے پاس جن ہے اور وہ موکل ہے وہ مسلمان ہے، ہم یاد رکھیے جنوں کے تعلق سے کیسے ویریفائی کریں گے کہ وہ جو جن ہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے؟ دیکھیے ایک سمپل سی میں بات کہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کوئی انسان چیٹنگ وغیرہ کرتا ہے اور چیٹ کے اندر وہ کسی اور سے چیٹ کرتا ہے اور بہت سارے لوگ جھوٹے نام جھوٹی باتیں کہتے ہیں، تو ہم ویریفائی کر نہیں سکتے بیٹھے بیٹھے کہ ہاں واقعی میں کیا آدمی وہ ہے جو بول رہا ہے، وہیں رہتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ جن جو کہ دکھتے نہیں ہیں، غائب مخلوق ہے، اس کے تعلق سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو وہ قبضے میں کرتا ہے، تعجب کی بات ہے۔ اس کو موکل کہہ رہے ہیں، پھر اس کو مسلم ہے غیر مسلم بتانا چاہ رہے ہیں، وہ تو جو وہ کہیں گا ہم کو وہ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے، تو یہ موکل کی کیا حقیقت؟ تو دیکھیں جنوں کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک جن آ کر آپ کو تکلیف دینے لگا جو کہ شیطان تھا، آپ نے اسے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا، اور صبح فجر میں صحابہ سے کہا کہ کل رات ایک شیطان مجھے نماز میں تکلیف دے رہا تھا، میں نے اسے مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا تاکہ صبح تم کو دکھاؤں اور مدینے کے اشرار شریر بچوں کے حوالے اس کو کر دوں۔ صحابہ نے کہا پھر کہاں ہے وہ اللہ کے رسول؟ تو فرمایا مجھے پھر اس کو پکڑنے کے بعد
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی کی دعا یاد آ گئی جب انہوں نے کہا تھا اللہ میرے بعد ایسی سلطنت ایسی ملکیت کسی کو مت دینا، لہٰذا میں نے اس کو رہا کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رہا کر دے رہے ہیں اس کو قبضے میں نہیں رکھ رہے ہیں۔ صحابہ میں سے دیکھیے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے سب سے اول ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ عشرہ مبشرہ بدری صحابہ، اس کے بعد کے دیگر صحابہ۔ مجھے بتائیے ان کے پاس کتنے موکل تھے؟ کیا یہ جنوں کو رکھتے تھے، قبضے میں کرتے تھے؟ اگر جائز ہوتا تو یہ بالکل کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کو سکھاتے تھے، صحابہ تابعین کو بتاتے تھے۔ اگر یہ لوگوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کرنا درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال سوال ہے کیا موکل کافر ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جنوں کو قبضے میں کرنا یہی درست نہیں، یاد رکھیے۔ اور جب قبضے میں کرنا درست نہیں ہے تو پھر موکل اور مومن اور کافر یہ تو سیکنڈری فیز ہے، ٹھیک ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ پرائمری پہلی چیز تو ہے کہ قبضے میں کرنا درست نہیں ہے۔ جن قبضے میں آ سکتے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے، جیسے کوئی ایک انسان کو پکڑ کے کیا غلام بنا سکتے ہیں، قبضے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ اسی طرح ایک جن کو قبضے میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اسے آزاد بنایا ہے، اور آپ اس کو قبضے میں کر بھی کیسا سکتے ہیں جو مخلوق دکھتی نہیں ہے آپ کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ تو جینوین ہوتے ہیں، کرتے بھی ایسا، لیکن اکثر تو جھوٹے ہوتے ہیں، بس لوگوں کو شعبدے بازی کر کے، جھوٹی موٹی باتیں کر کے، سچ جھوٹ کو مکس کر کے، ہاں نہ صحیح غلط بس ایک اندازے کر کے، اٹکل پچو جس کو کہتے ہیں، وہ گمان جس کو بولیں گے، وہ کر کے کام نکال لیتے ہیں۔ لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس کا مومن یا کافر ہونا وہ دونوں بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک دوسری چیز ہے، لیکن جیسا میں نے وضاحت کی ان کو قبضے میں لینا، پکڑنا یہ بالکل درست اور صحیح نہیں ہے۔ آئیے آگے ہم چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ کسی نے کوشچن کیا، سوال کیا ہے، کسی کو اگر جن ہوتا ہے تو انہیں علماء کے پاس لے جایا جاتا ہے، وہاں پر انہیں پیٹا جاتا ہے، مارنے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔ اگر غیر مسلم ہے تو کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کرو، ورنہ بہت مارا جائے گا، پھر پیٹا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب علاج کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں تو جن ظاہر ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، اگر غیر مسلم ہے تو اس کو پیٹ کے مار کے کہتے اسلام قبول کر۔ سوال یہ ہے کہ زبردستی تو اسلام میں نہیں ہے، تو آپ نے صحیح سوال کیا، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس سے زیادہ نہیں آزماتا، اور قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے ہمارا۔ تو لہٰذا اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، یاد رکھیے۔ تو جنوں کو بھی زبردستی مار کر اسلام قبول کرانا بالکل درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی معالج، کوئی راقی ایسا کرتا ہے کہ جن کو مارتا ہے، پھر اس کا مذہب پوچھتا ہے، پھر اس کو بولتا ہے اسلام قبول کرو، ہاں وہ دعوت دے سکتا ہے کہ اسلام قبول کر لو، اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے، اسلام قبول کر لو گے تو تم اپنی حفاظت کر سکو گے جادوگروں سے یا ایسے لوگ جو اس پہ قبضہ کیے ہوئے، وہ تو ہے، لیکن کیا اس کو مار کر اسلام قبول کرانا؟ نہیں، مار کر اسلام قبول کرانا درست نہیں ہے۔ ہاں دعوت دی جا سکتی ہے، لیکن زبردستی مذہب قبول کرانا یہ قطعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ ہاں دعوت اسلام بالکل آپ دے سکتے ہیں، ایک مومن کا کام ہے اچھائی کا حکم دیتا رہے، برائی سے روکتا رہے، یہ بھی اس میں بہرحال شامل ہے۔ تو زبردستی کروانا یا مار کے قبول کروانا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں مار کر اسے نکلنے کا حکم دے سکتے ہیں، ساتھ میں دعوت اسلام بھی دی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کسی نے ایک اور سوال کیا ہے، سوال اس طرح سے ہے، شیطان کی نسل کیسے بڑھتی ہے؟ مطلب کوشچن یہ ہے کہ جس طرح سے انسان پیدا ہوتے ہیں، نسل ان کی آگے بڑھتی ہے، تو شیطان کی نسل کیسے آگے بڑھتی ہے؟ تو یاد رکھیے جس طرح سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اسی طرح ابلیس جو پہلا جن تھا اس کو پیدا کیا، اور اس کو وہ مذکر ہے، اس کو مؤنث بھی، مطلب اس کا فیمیل بھی، یاد رکھیے جنوں میں میل فیمیل دونوں ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو آپ یاد کیجئے جو آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص جب بیت الخلاء جائے، پیشاب پاخانے کے لیے جائے، یہ دعا پڑھے، ٹوائلٹ لیٹرین میں جائے یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ میں پناہ مانگتا ہوں خبث اور خبائث، مطلب خبیث جنوں سے، اور خبث والخبائث خبیل میل جنوں سے، مذکر جنوں سے، اور خبیث مؤنث فیمیل جنوں سے۔ تو یہاں خبث اور خبائث دونوں کا لفظ ہے، اس سے پتہ چلا میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ابلیس وہ میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث دونوں تھے، مطلب ابلیس پہلا جن تھا اور اس کا مؤنث
ٹھیک ہے، وہ بھی تھا. اور جس طرح سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، جنوں کی نسلیں بھی ویسے ہی آگے بڑھتی ہے. یہ پیدا بھی ہوتے انسانوں کی طرح، مرتے بھی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی زندگیاں عموماً یہ کہا جاتا ہے، ایسے اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ کافی لمبی ہوتی ہے، طویل زندگیاں جیتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں، لیکن پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں. ان کی نسلیں چلتی ہے، شادی بیاہ کا ان کے اندر رواج ہوتا ہے، اور تمام چیزیں بہرحال ان کے اندر بھی ہوتی ہے جیسے انسانوں میں ہوتی ہے. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک سوال لیتے ہیں. کسی نے سوال کیا ہے کہ معلومات کے طور پر کسی جادوگر کے پاس جانا کیسا ہے؟ مطلب نالج گین کرنے، دیکھنے، باتوں کو جاننے کسی جادوگر کے پاس جانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے، کسی جادوگر کے پاس معلومات کے لیے، چیزوں کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے جانا بالکل درست نہیں ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ کوئی شخص کسی کاہن کے اگر پاس جائے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اور ایک اور روایت نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات پر جو وہ کہے، تصدیق کرے کہ ہاں یہ تو سچ کہا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو پتہ چلا کاہنوں کے پاس جانا 40 دن کی نماز برباد کرتا ہے، اور کاہن کے پاس جا کر اس کی بات کو مان لینا، تصدیق کرنا، ویریفائی کرنا کہ ہاں سچ کہا، تو یہ عمل کرنے سے انسان کفر کافر بن جاتا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ پہ شریعت نازل ہوئی، قرآن اور سنت نازل ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کسی کاہن اور جادوگر کے پاس صرف یوں ہی جانا، آزمانے کے لیے جانا، دیکھنے کے لیے جانا کہ کیسا کرتا ہے، چلو دیکھیں گے، تھوڑی معلومات حاصل کر لیں گے، یا کسی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے. ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کی 40 دن کی نماز ضائع کریں گے. آپ 40 ڈیز کی آپ کی صلاح آپ کی ضائع ہو جائیں گی. یاد رکھیے، صرف جانے سے اور جا کر یہ کہنا کہ ارے سچ کہا انہوں نے، یہ تو پھر انسان کو کافر بنا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی، صرف معلومات کے لیے بھی ایسی جگہوں پر ایسے لوگوں کے پاس جانا قطعاً درست نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. اجتناب کریں، آپ بچیں ان چیزوں سے، ورنہ یہ چیزیں ہمارے عقیدے کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے ہمارے عقیدے کے لیے. تمام چیزیں یاد رکھیے. بہت سارے لوگ اسی چکر میں جو ہے غلط میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو ان کو بیسیکلی انفارمیشن نہیں، معلومات نہیں، علم نہیں کہ یہ جادو وغیرہ کیا ہوتا ہے. پھر جا کر ٹیسٹنگ کر رہے اپنے ایمان کی کہ چلو جا کے دیکھیں گے کہ کیسا ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے، اور آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے ایک بہت خطرناک چیز کو اپنے نزدیک اور قریب کریں. تو لہٰذا کسی جادوگر کے پاس یوں ہی جانا، یا علم حاصل کرنے جانا، یا یوں جا کر کہ میں دیکھوں وہ کیسا کرتا ہے، یہ درست اور جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں اور کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، سوال اس طرح سے ہے کہ طبیعت خراب ہونے پر، ٹیسٹ وغیرہ کرانے پر رپورٹ نارمل آتی ہے، تب ہم کیسے ڈیفائن کریں کہ یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دواخانے جاتے ہیں کوئی بیماری کی وجہ سے، علاج کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، رپورٹس آتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹیسٹ سب نارمل آتے ہیں، ٹیسٹ میں کچھ پتہ نہیں چلتا، تو تب کیا کریں؟ کیا یہ کوئی روحانی بیماری ہے، مطلب جادو وغیرہ، جن، آسیب، ایسا کچھ ہے، یا پھر کیا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کئی ٹیسٹوں کے بعد بھی ایک بیماری ویریفائی نہیں ہو پاتی ہے، کنفرم نہیں ہو پاتی ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری کنفرم نہ ہو تو اس کا مطلب جادو ہے. ٹھیک ہے، ہرگز اس کا معنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری اگر نہیں ہے تو اس کا معنی جادو ہے. آپ ایک ٹیسٹ کروائیں، اگر ٹیسٹ میں رپورٹ نارمل آتی ہے، دوسرا ٹیسٹ کروائیں اور ویریفیکیشن کرائیں، اس کے بعد اگلی سٹیپ کی طرف جانا ہے. ناظرین، ابھی یہ ایپیسوڈ کے خاتمے کا وقت ہو گیا ہے. اس سوال کو ہم باقی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز اگلے ایپیسوڈ کے دوسرے حصے میں، سیکنڈ سیشن جو ہوتا ہے بریک کے بعد، اس میں اس کا جواب رکھتے ہوئے آگے پھر ہم بڑھیں گے اور بہت ساری باتیں اور دیکھیں گے. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.